قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیا گیا تھا تاکہ تم تقویدار بن جاؤ۔ رمضان المبارک کا ایک مہینہ مسلمانوں پر روزہ فرض ہے اور ساری مسلم دنیا میں لوگ روزہ رکھتے ہیں۔ روزہ افطار کرنے کی بہت زیادہ ثواب ہے۔ آقائے نامدار حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرانے والے کے بارے میں فرماتے ہیں، جو کسی کا روزہ افطار کرائے اللہ اس کا گناہ معاف کر دیتا ہے اور اس کی گردن آگ سے آزاد کر دی جاتی ہے اور اس کو بھی روزہ رکھنے والے کے برابر ثواب ملتا ہے اور اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ یعنی اگر کوئی کسی کو روزہ افطار کراتا ہے تو اس کو اس روزہ دار کے برابر ثواب ملتا ہے، لیکن اس روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی نہیں ہوگی۔ اسی طرح ایک مفکر نے فرمایا کہ ایک آدمی ایک دن میں 50 روزی بھی رکھ سکتا ہے اور 100 روزی بھی رکھ سکتا ہے اور 500 روزی بھی رکھ سکتا ہے۔ وہ کیسے؟ وہ ایسے کہ اگر وہ ایک روزہ دار کو افطار کرائے تو اس کو 1 روزے کا ثواب ملے گا، اگر وہ 50 کو کراتے ہیں تو 50 روزوں کا ثواب ملے گا، اور اس طرح جتنا وہ روزہ افطار کراتا ہے اتنا ہی لوگوں کا ثواب اسے ملے گا۔ پھر ایک صحابی نے استفسار کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم تو غریب ہیں، ہم تو روزہ افطار نہیں کرا سکتے۔ آپ نے فرمایا کہ اگر دودھ یا پانی کا ایک گھونٹ بھی پلائے یا کھجور کا ایک ٹکڑا بھی کھلائے تو آپ کو اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا کہ پورا روزہ افطار کرانے والے کو ملتا ہے۔ اور پھر مزید فرمایا اور جس نے پورا روزہ افطار کرایا، کھانا کھلایا، پانی پلایا اور خوب سیر کیا، اس کو میرے ہاتھ سے حوض کوثر کا جام پلایا جائے گا۔ سبحان اللہ۔ اور حشر کا دن جو 50 سال کا دن ہوگا، اسی پیاس نہیں لگے گا اس حوض کوثر کا جام پینے کے بعد۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر آپ کسی روزہ دار کو روزہ افطار کرائے تو آپ کا گناہ معاف کر دیا جاتا ہے اور آپ کو یہ سارے ثواب ملتے ہیں۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر کوئی کسی کو افطار نہیں کرا سکتا تو وہ اس ثواب سے محروم رہے گا، نہیں، بالکل نہیں۔ آپ کسی کو ایک گھونٹ پانی پلائے، ایک گھونٹ دودھ پلائے یا کھجور کا ایک ٹکڑا پلائے تو آپ اس ثواب کا مستحق بن سکتے ہیں، یا کسی پڑوسی کے گھر میں کوئی چیز بھیجے۔ سبحان اللہ۔ دوسری جگہوں کی طرح پشاور میں بھی مختلف مقامات پر غریب عوام کو روزہ افطار کرانے کا بندوبست کیا جاتا ہے، اور یہ دیکھیں یہ اسپین جماعت کے ساتھ خیبر ٹیچنگ ہسپتال کے ساتھ، جو کہ بہت مناسب جگہ ہے، کیونکہ خیبر ٹیچنگ ہسپتال میں مریضوں کے ساتھ بہت سے لوگ آئے ہوئے ہوتے ہیں، ان کو روزہ افطار کرانا یہ بہت بڑا ثواب ہے، تو یہ لوگ یہاں اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ گھر میں کوئی بھی چیز پکائے تو اس سے اپنے پڑوسی کے گھر بھیجے، یا اگر آپ کوئی چیز لائے تو اس سے کچھ نہ کچھ اپنے پڑوسی کے گھر میں لے جائے بھیجے، تو یہ بھی آپ کو پورا ثواب ملے گا۔ اور یہ نوجوان جو کہ یہاں خدمت کرتے ہیں ان کو بھی پورا ثواب ملے گا، کیونکہ اگر آپ کچھ نہیں کر سکتے تو چلو آپ ان کی خدمت کریں، کیونکہ جو خدمت کرتا ہے
وہ اللہ کو راضی کرتا ہے، اور جیسا کہ فرماتے ہیں کہ عبادت سے جنت ملتی ہے لیکن خدمت سے خدا ملتا ہے، اور جس کو خدا ملتا ہے اس کو سب کچھ ملتا ہے۔ تو اگر ہم کچھ نہیں دے سکتے تو خدمت تو ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے۔ Hah? Nama-nama. Kita pasal betul-betul.